الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نواز رسول، صحابی رسول، اہل بیت کی ایک عظیم ہستی، جنت کے نوجوانوں کے سردار، امت کو اجتماعیت کی طرف راہ دکھانے والے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد تھی، اپنے لڑکے بھی تھے، لیکن وہ سب بچپن میں فوت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے بیٹے تھے ان میں کوئی باحیات نہیں رہا. بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، 3 بیٹے تھے، لیکن تینوں وفات پا گئے. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور اس کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں تھا، اور جو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں ان کے بیٹے بھی نبی ہوا کرتے تھے، تو اس کے پیچھے ایک حکمت تھی. چونکہ نبی نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ کے رسول کی اولاد میں سے بھی کوئی باحیات نہیں رہی. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے نہیں رہے تو ان کے جو اپنے نواسے تھے، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محبتیں، ساری الفتیں ان کو ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا بولتے تھے. حسن کو کہتے تھے میرا بیٹا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے میرا بیٹا. یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو جو پیار دے سکتا ہے، جو محبتیں دے سکتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اپنے نواسوں کو. ان سے بڑی محبت کرتے تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے ہجرت کے 3 سال کے بعد، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں
تو اس پر جب 3 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے تو مدینہ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کی پیدائش ہونے کے بعد ان کا یہ نام حسن، یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر ان کے کان میں اذان کہی، لیکن یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے بچے کی پیدائش پر جو دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کا عمل بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ بات ملتی ہے لیکن یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن نام رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان بچوں کا یعنی اپنے نواسے کا عقیقہ بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا، یہ روایات اور یہ واقعات آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اہم چیز ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے بچوں کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط تھا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچوں کا تعلق کتنا گہرا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد سے، ان کے بیٹوں کا اپنے نانا سے۔ ہمارے یہاں کا کلچر یہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ بچی پرائے گھر کی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے۔ یہ بیٹیوں پر بہت ہی بدترین ظلم ہے، ایک خوفناک تصور ہے، ایک ظالمانہ سوچ ہے جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ یہ اصل میں ہندوانہ کلچر ہے کہ بیٹی کی شادی ہوگی، اب اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پراپرٹی میں حصہ ہے، وہاں گئی اب وہیں وہاں ڈولی جہاں گئی وہیں سے اس کا جنازہ اٹھے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بیٹی بھائی اپنا خون ہے، جائیداد میں بیٹی کے مقابلے میں آدھا اس کا حصہ رکھا گیا ہے، اور شادی کے بعد کچھ بھی ہوتا ہے تو پلٹ کے یہیں آنے والی ہے، بلکہ شادی کے بعد معاملہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو تب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو باپ کا اور اس پریوار کا سپورٹ اس کے ساتھ میں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ شادی کر دیا اب ہماری ذمہ داری ختم۔ ہمارے یہاں باپ بڑی جرأت سے بول دیتا ہے اپنے داماد کو، کوئی مسئلہ آیا، کوئی آفت آئی، یہ تمہاری پرابلم ہے، ہماری ذمہ داری ختم۔ نہیں، ذمہ داری ختم نہیں۔ اگر تمہارا داماد ہینڈل نہیں کر پاتا ہے، کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، تو تمہارا فرض بنتا ہے تم اس کے ساتھ جا کے کھڑے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق بنایا تو۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات دیکھتے جائیے اور پھر تعلق پر بھی غور کرتے جائیے کہ اللہ کے نبی کا تعلق کیسا ہے۔ عقیقہ اللہ کے نبی نانا ہو کے کر رہے ہیں۔ آج بتائیں پورے اس ممبئی میں کوئی واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی کے یہاں اولاد ہوئی اور عقیقہ نانا نے جا کے کیا ہو؟ ہے ایسا کوئی کہانی جانتے، کوئی واقعہ جانتے؟ وہ بیچارہ شوہر ہی کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، دکھی ہو، پریشان ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی دولت نوازی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اگر داماد عقیقہ نہیں کر رہا ہے اپنے بچوں کا، اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے، ہم چل کے عقیقہ کر دیتے ہیں۔ یہاں نبی کی سنت دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ مشرکوں کا عقیدہ ذہن میں ہے نا، شادی کر دیا کنیکشن ختم ہو گیا، نہیں ختم نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا، اور لڑکے کی طرف سے 2 جانور ہوتا ہے اور لڑکی کی طرف سے ایک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقے میں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 جانور، لیکن وہ صحیح نہیں، وہ شاذ روایت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 2 لڑکے کی طرف سے یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 جانور عقیقہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی عمر بہت کم تھی، اور ہجرت کے 3 سال پیدا ہوئے، تو سمجھیے کہ 10 سالہ جو زندگی ہے کم و بیش مدینہ کی، تو اس میں 7 سال یعنی 7 سال سے کچھ زیادہ اتنا وقفہ، اتنا دور ملا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی اتنے سالوں کی زندگی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔
اب اس دور میں کیا تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا معاملات تھے، اس تعلق سے کچھ روایتیں ملتی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یعنی اپنے پریوار میں، اپنے بچوں میں سب سے زیادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ اور آج بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے ان کے چہرے کا کلر بدل جاتا ہے۔ یہ دعویٰ ہے اہل بیت، لیکن حسن کا نام ان کی زبان پہ آپ نہیں دیکھیں گے، نام آئے گا بھی تو بڑی کراہت کے ساتھ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا یا حسین کے نعرے آئیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تذکرہ ہوگا، نہ ان کا نام آئے گا زبان پہ، بہت کم، ایسے ہی روا روی میں کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن ان کا تذکرہ نہیں، ان کی زندگی کے واقعات نہیں معلوم۔ بلکہ ان ظالموں کو کون سمجھائے کہ خود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 60 سالہ زندگی کم و بیش، اور زندگی کے صرف آخری 10 منٹ میں کیا ہوا وہی ان کو پتا ہے بس۔ کربلا میں گئے شہید ہوا، کربلا میں گئے شہید ہوئے، بس اتنا ان کو پتا ہے، کربلا میں کیا ہوا، کیا تقریر کی، کس نے کس کو مارا، کون شہید ہوا، بس۔ اس سے پہلے کی جو پوری زندگی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، انہیں کچھ نہیں پتا۔ کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہ ذرا بتا، دیکھتا ہوں کیا بتاتا ہوں، کچھ نہیں معلوم۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو ان کو پتا ہے صرف زندگی کے آخری 10 منٹ بس، اس سے پہلے ان کو کچھ نہیں معلوم۔ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو وہ بھی نہیں پتا ہے، یعنی ان کی زندگی کے 10 منٹ بھی ان کو نہیں یاد ہے، کچھ نہیں معلوم ان کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کی کیا تعلیمات تھی، کیا اخلاق تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے، اللہ کے رسول کے بڑے نواسے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور ان کا مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند ہے، بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان کی ہیں دونوں کی، جو مقام بیان کیا ہے، ان کا مقام بلند بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے لوٹتے تھے، سفر سے جب آتے تھے تو آتے ہی بولتے تھے کہ میرا بیٹا حسن کہاں، بلا اس کو۔ سب سے پہلے حسن سے ملتے تھے، سب سے پہلے حسن سے ملتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، چومتے تھے، اس کے بعد گھر والوں سے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے ان کو چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، موجود تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم انی احبہ، کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور اے اللہ اس سے بھی محبت کر جو میرے اس بیٹے حسن سے محبت کرے۔ اس پوری روایت میں صرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ کلمات سنے، اس کے بعد میرے نظر میں، اللہ کے نبی کے بعد میری نظر میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں تھا۔ یہ ابو ہریرہ جو احادیث کے سب سے بڑے ذخیرے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے کلمات میں نے سنے کہ اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو حسن سے محبت کرے۔ تو کہتے ہیں یہ سننے کے بعد میری نظر میں پھر حسن سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت نہیں۔
حسن سے زیادہ پیارا کوئی نہیں تھا. یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا قریب رکھتے تھے. مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ لیٹے ہوئے تھے, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئے اور سینے پہ چڑھ گئے, اور روایت کے الفاظ ہے فبال علیہ, اور سینے پہ چڑھ کے وہیں پہ پیشاب بھی کر دیا. صحابہ کرام دوڑ پڑے کہ نبی کے سینے پہ چڑھ کے بچے نے پیشاب کرتے. اللہ کے سامنے روکا, کہا ابن, رک جاؤ, یہ میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, بچہ ہے, میرا بچہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے پانی منگا کے اس کو صاف کیا. مطلب ذرا سا بھی ڈانٹا نہیں, کچھ بولا نہیں, اور اس کو پیار دیا. یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے کہ بچوں کے پیشاب کرنے پہ بھی ان کو پیار دیتے ہیں. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا, اتنے قریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے. مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. مطلب اتنے چھوٹے تھے, بچوں کا وہ منہ سے گرتا رہتا نا لار پانی, تو اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ کندھے بٹھاتے تو کندھے بھی گرتا رہتا تھا, لیکن اللہ کے بٹھائے رہتے تھے کندھے پہ. تو یہ پیار تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اللہ کے نبی کا یہ معاملہ تھا. اور اہل بیت ہی میں سے ایک اور فرد ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں طرف بٹھایا اور اسامہ کو بائیں طرف بٹھایا, اور کہا کہ اے اللہ, میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, احبہما, میں حسن اور اسامہ دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما, اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کر. اس طرح کی بہت ساری روایت ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی الفت کا اظہار کیا, محبت کا اظہار کیا, ان کے مقام و مرتبے کو بتایا. اور بعض روایتیں ایسی ہیں جس میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہوتا ہے, لیکن احادیث کا ایک ذخیرہ وہ بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا, ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا. بلکہ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں اور ایسے بغل میں بٹھایا حسن کو, اور سب کے سامنے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا ہے, ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, بین فئتین من المسلمین. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروپ میں صلح کرائے گا, امن کرائے گا. دو گروہ کو جو لڑنے والے ہوں گے ایک دوسرے سے, ان کو ملا دے گا میرا یہ بچہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پیشین گوئی فرمائی کہ میرا یہ بچہ آگے چل کر اتنا بڑا کام کرے گا. اور بعد میں ابھی میں ذکر کروں گا کہ بعد میں وہ اللہ کے رسول کی منہ سے نکلی ہوئی یہ بات حرف بحرف سچ ہوئی, یہ پیشین گوئی پوری ہوئی, اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت میں سے مانا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی نبوت کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہ ویسی پوری ہوگی. اور یہ کوئی وہی کہہ سکتا ہے جس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے. مستقبل کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں نا جو ہو بہو ایسے ہو جائے, یہ کوئی نبی ہی کہہ سکتا ہے. تو اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل مانا جاتا ہے, اور ہے دلیل. تو یہ معاملہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صدقے کا مال آیا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تھے. بخاری مسلم وغیرہ کے روایت. حسن رضی اللہ کھیل لیتے اور ایک کھجور کا ٹکڑا اٹھا کے منہ میں ڈال دیا. اللہ کے رسول نے دیکھا تو پکڑ کے انگلی ڈال کے اس کو نکال کے باہر کر لیا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کی بچہ ہے, کھا لیا, کھانے دیں. کہا نہیں, ہم اہل بیت ہیں, اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے. تو حسن سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, اسے مقدم رکھا. بچے کے پیار میں, محبت میں کھجور کا ایک معمولی ٹکڑا بھی حلق میں نہیں جانے دیا. یہاں سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم بھی بچوں کی محبت میں شریعت سے روگردانی نہ کریں. اللہ کا جو حکم ہے, اللہ کا جو فرمان ہے,
وہ مقدم ہونا چاہیے، چاہے ہم کسی سے کتنی محبت کیوں نہ کریں۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکال دیا، کہا نہیں یہ صدقہ ہے اور ہم اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، ہم یہ نہیں کھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اور بعض تعلیمات بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہیں۔ چنانچہ ہم روزانہ وطر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تو یہ دعا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ہم کو بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا نے ہم کو یہ دعا سکھائی تھی، پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ دعا سکھلائی۔ اس دعا کو جو وطر میں ہم پڑھتے ہیں، قنوت وطر میں، اس دعا کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی نے روایت نہیں کیا۔ یعنی اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہٹا دے تو ہمیں دوسری جگہ سے روایت نہیں مل سکتی۔ یہ اکلوتے صحابی ہیں، نواسے رسول ہیں، جنہوں نے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے، روایت فرمائی ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اور آج ہم ہر نماز میں، روزانہ وطر کی نماز میں یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ بھی اور کئی روایات ہیں، کئی اللہ کے قسم کی کئی احادیث ہیں جن کو روایت فرمایا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ حدیث کی روایت میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک نقل کرنے میں بھی ان کا ایک حصہ رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح سے 7-8 سال ان کے گزرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، دنیا سے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قریبی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، بہت ان کی عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ بلکہ صحیح بخاری وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، ان کو اٹھا لیا گود میں اور کہا کہ شبیہم بالنبی لیس شبیہم بالعلی، کیا یہ بچہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، علی سے نہیں ملتا ہے، یعنی چہرہ نبی سے ملتا ہے، علی سے نہیں ملتا ہے۔ وعلی یضحک، یہ سن کر علی مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ اور حقیقت میں اللہ کے صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں کئی نام ملتے ہیں، اہل بیت میں سے حسن ہیں، حسین ہیں رضی اللہ عنہما، اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، کئی صحابہ کرام، لیکن سب سے زیادہ جو مشابہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے زیادہ جو جن کی شکل ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی فرماتے تھے کہ یہ نبی سے ملتے ہیں، حسن سے نہیں، علی سے نہیں ملتے ہیں، تو علی اس پہ مسکراتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیار تھا، ان کو اٹھا کے چومتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب تک ان کی خلافت تھی وہ حسن رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اب اہل بیت کے خون سے اپنا خونی رشتہ جوڑنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم، کہا ان سے ہماری شادی کرا دیں، جبکہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ کہا مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کا رشتہ اہل بیت کے خاندان سے جڑ جائے، اس لیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ بیٹی سے بات کیا، بیٹی نے اجازت دے دی، پھر علی رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم کی شادی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کرا دی۔ اب جب شادی ہو گئی تو اس حوالے سے بھی حسن حسین کا آنا جانا رہتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر آنا جانا رہتا تھا، ایک رشتہ داری تھی، حسن حسین کی بہن تھی ام کلثوم، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر برابر دونوں کا آنا جاتا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بہت احترام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المال مضبوط ہوا، حکومت مضبوط ہوئی اور کافی خزانے آئے بیت المال میں، تو حسن حسین کے لیے 5,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا کہ آپ کو بیت المال سے 5,000 سالانہ ملے گا۔
بیت المال ایک الگ چیز ہے. دیکھیے زکوٰۃ کا جو رہتا تھا کلیکشن وہ الگ ہوتا تھا, اور جو عام بیت المال ہوتا تھا وہ الگ ہوتا تھا. تو اہل بیت کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ بیت المال سے ملتا تھا, زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں ملتا تھا. زکوٰۃ کا پیسہ جمع نہیں ہوتا تھا, جو ہم لوگ جمع کرتے ہیں نا, جمع نہیں ہوتا تھا, وہ یہاں وصولے اور وہیں ختم ہو جاتا تھا. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ مطلب کچھ دنوں کے لیے جمع ہو گیا تو جمع ہو گیا, لیکن اس کو روک کے نہیں رکھتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, کہ زکوٰۃ امیروں سے لو, غریبوں کو لوٹا دو, یہاں سے لو یا ختم کر دو, یعنی اسٹور کر کے رکھو. ہمارے یہاں مدرسے وغیرہ کا نظام ہے, سب زکوٰۃ سے چلتا ہے, تو جمع کر کے لوگ رکھتے ہیں اور سال بھر چلاتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ وصول کر کے رکھ لو اور سال بھر بانٹتے رہو. نہ وصولے اور وہیں بانٹ دیے سب کو, یہ ہوتا تھا. اور یہ جو غزوات سے آتا تھا, یہ جو جزیہ آتے تھے, جو جہاد سے جو پیسے آتے تھے, اور دوسری جگہوں سے جو دوسرے جو سورسز تھے, وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا, اور وہاں سے سیلری اور وظیفے جاری ہوتے تھے جن کو دینا ہوتا تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کافی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کے وظیفے جاری کیے, مہاجرین کے, انصار کے, ازواج مطہرات کے, اہل بیت کے. انہی میں سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین, ان دونوں کا ایک معقول وظیفہ جاری کیا تاکہ ان کو کھانے پینے میں کوئی دقت نہ ہو, ان کو مطلب زندگی گزارنے میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے تھے. اگر کوئی مسئلہ آتا بھی تو زکوٰۃ ان کے لیے جائز نہیں ہے, تو زکوٰۃ جائز نہیں ہے تو پھر بیت المال سے یہ وظیفہ ان کے لیے جاری کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے بڑھتے ہیں, وقت نہیں ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے, تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی اہل بیت کا رشتہ بہت مضبوط ہے. اس میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن صرف اتنا سمجھیے آپ بلکہ خود دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں, ان کی شادی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. تو اس حساب سے خالو لگتے ہیں, حسن حسین کے خالو لگتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی رشتے میں آتے ہیں. عمر فاروق جیسے بہنوئی لگتے ہیں, عثمان خالو لگتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلبائیوں نے محاصرہ کیا, ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے, تو جو لوگ بچاؤ کے لیے گئے تھے اس میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ زخمی بھی ہوئے. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ سے یعنی عثمان بن عفان سے بہت گہرے روابط تھے, رشتہ دار بھی تھے. اور عین اس گھڑی میں, مشکل گھڑی میں حسن رضی اللہ وہاں پہ گئے تھے ان کی دفاع کے لیے. حالانکہ وہ لوٹا رہے تھے, بولتے یہاں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی حسن رضی اللہ گئے تھے اور انہوں نے زخمی بھی ہوئے. تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ کے دور میں ان کا معاملہ رہا. آگے بڑھتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس وقت کافی لڑائیاں ہوئیں, کافی اختلافات ہوئی امت میں. 2 بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں, ایک کو جنگ جمل کہتے ہیں, دوسری جنگ صفین. ان دونوں معاملے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی. یہ ایک موقع ایسا ملتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے اس موقع پہ, اور وہ لڑائی کے حق میں نہیں ہے. بھائی خلیفہ وقت کے کچھ لوگ مخالف ہیں, لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, بار بار اپنے والد محترم کو سمجھاتے تھے کہ لڑائی اس کا حل نہیں ہے, لڑائی کے لیے آپ نہ نکلیں. یہ حسن رضی اللہ عنہ بہت ہی صلح پسند, امن پسند, نرم طبیعت کے تھے. خون خرابہ بالکل ان کو پسند نہیں تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ اپنے والد محترم جبکہ ان کے والد ہیں ان سے اختلاف کرتے تھے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں. ایک روایت ہے صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ جنگ جمل کے بعد سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ جو ایک صحابی ہیں, جو جنگ میں علی رضی اللہ کا ساتھ نہیں دیے. ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے دور میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں صحابہ کرام بہت کم شریک تھے. یہ سب صحابہ نہیں سے لڑنے والے. صحابہ کی تعداد گنے تمام لڑائیوں میں تو 30 کی گنتی بھی پوری نہیں کر پائیں گے. اس وقت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لڑائیاں ہو رہی تھیں تو 10,000 صحابہ زندہ تھے, 10,000. لیکن 10,000 میں سے 30 صحابہ نے بھی دونوں طرف ملا کے شرکت نہیں کی. یعنی دونوں طرف ملا کے بھی صحابہ کرام کی تعداد 30 تک بھی نہیں پہنچتی ہے جو جنگ میں حصہ لیے.
باقی ہزاروں صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے، وہ خاموش بیٹھے تھے، نہ تمہاری طرف نہ تمہاری طرف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، اس لیے جو صحابہ کرام کی بڑی تعداد تھی وہ خاموش تھی، وہ کسی کا سپورٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم لڑائی میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہت گنے چنے صحابی تھے، چند صحابہ جن کی تعداد 30 بھی نہیں پہنچتی، وہ لڑائی میں شریک تھے، وہ جنگ میں تھے۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف یہی تھا کہ لڑائی ٹھیک نہیں ہے، لڑنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ اس بات سے روکتے تھے۔ تو سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو لڑائی میں علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیے۔ تو لڑائی کے بعد آئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ذرا ان کو سمجھا دیں کہ بھائی میں نہیں آیا لڑنے کے لیے اور یہ مجھے ٹھیک نہیں لگا، اس لیے میں نے نہیں آیا۔ تو وہ ناراض ہے کہ ہم نے ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو حسن رضا فرماتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے تم کو معذرت طلب کرنے کی، مطلب کیا ضرورت، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر تم کو پتہ نہیں کہ لڑائی کے وقت میں تھا میدان میں، اور جب اتنی لاشیں گری تو میرے والد علی رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، مجھے نہیں معاملہ تھا کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ معاملہ یہاں تک ہو جائے گا، اتنی لاشیں گریں گی، اتنی موت ہو جائے گی، یہ کاش یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ یعنی حسن رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو، وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے لڑائی کو۔ تو بہرحال یہ حسن رضی اللہ عنہ کی طبیعت تھی کہ وہ لڑائی سے، خونریزی سے کافی دور تھے اور کبھی بھی اس میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آگے بڑھیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حسن، چونکہ حسن بڑے بیٹے تھے، حسن حسین دو بیٹے تھے، حسن رضا بڑے بیٹے تھے تو خلیفہ ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ خلیفہ بن جاتے ہیں، لیکن خلیفہ بننے کے بعد یہ خطبہ دیتے ہیں، مصنف ابن شیبہ وغیرہ میں صحیح سند سے موجود ہے، خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جس کو لینے کے بعد کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ بولے مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے، اگر وہ حکومت مسلمان کا خون بہائے تو مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے۔ اب حسن رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد لوگ اکسا رہے تھے، ان کو بول رہے تھے کہ جیسے آپ کے والد صاحب لڑ رہے تھے میرے معاویہ سے، اہل شام سے، آپ بھی نکلے لڑائی کرنے کے لیے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ لڑائی تو دور کی بات ہے، مجھے ایسی حکومت ہی نہیں چاہیے جو کسی پر حملہ کرے، خون بہائے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے، وہی لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں، وقت بھی ختم ہے، کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کانٹیکٹ کر کے بات چیت کر کے اور خلافت ان کو سونپ دیا اور کہا مجھے اس کرسی پر نہیں بیٹھنا، آپ ہی سنبھالیے معاملہ۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد ایسا نہیں کہ وہ کمزور تھے، حسن رضی نہیں، کمزور نہیں تھے، بہت بہادر تھے، تو باقاعدہ جہاد میں جایا کرتے تھے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے پاس طاقت کی بھی کمی نہیں تھی، بہت بڑے بڑے عرب کے بہادر، بڑے بڑے شیر ان کے ساتھ، یعنی جنگجو لڑاکے سب ان کے ساتھ۔ یہ اگر استعمال کرتے اپنی طاقت تو تہس نہس کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ اگر استعمال کرتے اپنی طاقت تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شکست بھی دے سکتے تھے، اتنی بڑی طاقت تھی ان کے پاس۔ لیکن ان کا سوچنا یہ تھا کہ اس سے ہمارا آپس کا خون ضائع ہوگا، اس لیے حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے کیا کہا کہ یہ حکومت ہم آپ کو سونپتے ہیں، مجھے حکومت نہیں کرنا ہے، یہ خون، بخاری کی روایت میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ بہت خون بہ چکا ہمارا، اب اور خون نہیں بہنا چاہیے، حکومت سونپ دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت بالاتفاق سب کے خلیفہ بن گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ ساری امت کے لوگ خوش ہو گئے، کیونکہ ایک بڑا جھگڑا جو کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا، پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کارنامہ انجام دیا تو جن لوگوں نے وہ حدیث سنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا ایک دن مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا، ان لوگوں نے وہ حدیث یاد کیا، کہا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، یہ اللہ کے نبی کے نواسے نے، اللہ کے نبی کی اس بیٹے نے اس بات کو سچ کر دکھایا، دو گروہوں کو آپس میں ملا دیا، خون خرابہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے 20 سال حکومت کی، ان 20 سالوں میں آپس میں ایک چنگاری بھی نہیں اٹھی ہے، مسلمانوں کے آپس میں کسی بھی مسلمان کا ایک قطرہ بھی خون نہیں بہا۔ حالانکہ یہ سب ہونے کے بعد بھی کچھ شریر لوگ کانٹیکٹ کر رہے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور پھر ان کو جو ہے اکسانے کی کوشش کر رہے تھے. چنانچہ صحیح روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی کہ عراق سے کچھ لوگ جو ہے خط بھیجے. تو حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ خطوط اکٹھا کیا، عراق سے آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اپنی باندی سے کہا کہ پانی لے آؤ برتن میں. پانی لائے، وہ سارا اٹھا کے اس میں ڈال دیا پانی میں، سارے خطوط. تو پوچھا کسی نے کہ حسن یہ کیا ہے، کیسے خطوط ہے، کن کا لیٹر ہے، آپ کیوں اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ من قوم لا یرجون الی حق، یہ خطوط ایسے لوگوں کی طرف ہے جو کبھی بھی حق کی طرف نہیں آ سکتے، اور یہ کبھی باطل سے باز نہیں آئیں گے، یعنی فتنے سے باز نہیں آئیں گے. کہا من اہل العراق، یہ عراقیوں کے خطوط ہیں. یعنی وہ خط دے کے دوبارہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں تم خلافت چھینو، حکومت چھینو، لڑائی کرو. تو سارے خطوط ڈال دے پانی میں، کسی کے نہیں سنا. بلکہ ایک اور روایت ہے المعرفہ میں کہ حجاز کے یعنی مدینہ کے کچھ لوگوں نے بھی ایک موقع سے حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم اتنے سارے لوگ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم اتنے سارے لوگ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ جو ہے واپس سے حکومت لیں. تو حسن رضی اللہ نے ڈانٹا، تمہاری کیا اوقات ہے اور باش، تم لوگ کیا کر سکتا؟ جب ہمارے ساتھ اتنے بڑے بڑے بہادر تھے، اتنے بڑے بڑے جنگجو تھے، تب تو میں نے معاویہ کو سونپ دیا، اور اب تم لوگوں کی تم بچوں کے سہارے میں جاؤں گا حکومت لینے کے لیے. ڈانٹ کے ان کو بھی چپ کرا دیا. مطلب بہت لوگوں نے اکسانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، چٹان کی طرف سے میرے کوئی فتنہ فساد نہیں ہونے دیا. بہرحال بات ختم کرتا ہوں. یہاں تک کہ لوگ جب تنگ آ گئے، حسین رضی اللہ عنہ ان کی باتوں میں نہیں آئے تو زہر دے دیا، انہی دشمنوں نے زہر دے دیا. اور حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بالکل عثمان رضی اللہ عنہ جیسی سوچ تھی ان کی کہ میرا خون بہتا ہے تو بہہ جائے، لیکن کسی اور کا خون نہ بہے. عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن کسی اور کو مطلب لڑائی نہیں چھڑی. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زہر دیا گیا تو ان سے آ کے حسین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دیں زہر کس نے دیا، آپ کو پتا؟ تو انہوں نے کہا کیا کرو گے تم، اس کو قتل کرو گے؟ ہاں مار ڈالیں گے اس کو، پتا چلے گا کس نے زہر دیا. تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معلوم نہیں بھائی، ایک شک کی بات ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. یعنی وہ شہید ہو گئے، زہر سے ان کی جان چلی گئی، ان کو شک بھی تھا کسی پہ، لیکن کسی کا نام نہیں لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی یہ نہ ہو کوئی اور ہو، کیونکہ کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا. اس لیے شک بھی ظاہر نہیں کیا کہ اس پر مجھے شک ہے. چلے گئے اس دنیا سے، لیکن ایک قطرہ بھی خون نہیں بہا، نہ اپنی زندگی میں اور نہ اس صلح کے بعد، اور نہ وفات تک، آخری سانس تک آپ نے امت کی خون کی فکر کی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، ان کی زندگی کی کچھ واقعات ہیں، ورنہ ان کی اگر تفصیل سے پڑھنا ہے تو ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، میں آپ پڑھیں. میں چند چیزیں آپ کے سامنے بتا سکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، بے پناہ محبت کریں، حسن رضی اللہ کی سیرت کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ان کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.